اچھا پروفیسر اب آتے ہیں اس طرف کہ جہاں پہ قرن اولیٰ کے جو سیاسی حالات ہیں خاص طور پہ، کیونکہ جہاں بنو امیہ کا دور جو ہے تقریباً اپنی اختتام پذیری کی طرف ہے، اور وہ وقت وہ ہے کہ جہاں پہ سادات پہ جو ہے وہ انتہائی ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، کچھ تو خون کا بازار گرم ہے، یعنی نام لینا جو ہے معاذ اللہ وہ کفر سمجھا جاتا تھا۔ اس دور کے اندر آپ نے باقاعدہ آواز حق کو بلند کیا، نفس زکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ذرا وہ سیاسی پس منظر بتائیے کہ ہوا کیا، پھر حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ پہ آتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جنید اقبال صاحب۔ آج بہت ہی خوبصورت تذکرہ ہے سادات کرام کا جو آج چھڑا ہوا ہے ماشاءاللہ، اور اس میں جیسے کہ بات ہو رہی تھی کہ حسنی رنگ جو ہے اس پورے تذکرہ میں بہت نمایاں ہے۔ تو یہ 138 ہجری کا دور ہے، اس میں اگر ہم دیکھیں تو جو اموی حکومت ہے وہ ختم ہو چکی تھی، اور امویوں کے خلاف جد و جہد جو کی تھی وہ بنو عباس اور بنو فاطمہ یا علویوں نے مل کر کی تھی۔ اور کیوں کی تھی؟ اس وجہ سے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پاک کے حوالے سے، اہل بیت اطہار کے حوالے سے وہ محبت کے جذبات نہیں رکھتے تھے، سو لہٰذا جیسے کہ ابھی قبلہ شبیر جامی صاحب نے بڑا خوبصورت نقطہ اٹھایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث بیان کی کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اچھا، یہ جو 2 چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں اس کو اگر ریلیٹ کریں تو پورا قصہ اور سمجھ میں آتا ہے، اسلام کی پوری تاریخ سمجھ میں آتی ہے۔ اور وہ اس طرح سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی ترکت فیکم امرین، میں 2 چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر ان کو پکڑے رکھو گے مضبوطی سے تو کبھی میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ ٹھیک ہے، سو مطلب یہ ہے کہ جو نعمت تمہیں ملی ہے ایمان کی شکل میں، اسلام کی شکل میں، میری رحمت کی شکل میں، اس نعمت کو اگر چاہتے ہو کہ ہمیشہ ہمیشہ تمہارے پاس رہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ تم اس گھر کے ساتھ جڑے رہو جس گھر سے تمہیں یہ نعمت ملی۔ بالکل ٹھیک۔ اب جب وہ لوگ اس گھر سے دور ہونا شروع ہو گئے تو امویوں کے خلاف جد و جہد ہوئی ہے بنو عباس کی، اور نعرہ ان کا اہل بیت کے حق میں تھا، اور نعرہ اہل بیت اطہار کے حق میں تھا۔ اور یہ بات پھر طے شدہ تھی کہ جو ہی کامیابی سے یہ جد و جہد ہمکنار ہوگی تو پھر خلافت جو ہے وہ علویوں کے پاس ہوگی۔ ٹھیک ہے، سیدنا محمد نفس زکیہ جو ہیں رحمۃ اللہ ابو جعفر منصور نے اسی بات پہ تو بیعت کی تھی، اسی تینوں بھائیوں نے، اسی نظریے پہ تو بیعت، تینوں بھائیوں، بالکل ٹھیک۔ تینوں بھائیوں کے بارے میں آتا ہے کہ ابراہیم نے بھی، صفاح نے بھی اور منصور نے بھی، تینوں بھائیوں میں روایت میں آتا ہے کہ ان کے ہاتھ پہ مدینہ پاک میں بیعت۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھیں، پھر کیا ہوا؟ جو ہی جنید صاحب یہ معاملہ امویوں کی حکومت ختم ہونے کے قریب ہوتی ہے، عباسیوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہماری کامیابی کے امکانات روشن ہو گئے، تو وہ فوری طور پہ عبداللہ بن صفا جو ہے، عبداللہ الصفا کو نومینیٹ کر دیتے ہیں اپنے ایک بھائی کو، عباسی جو ہیں۔ یہاں پہ پھر اختلافات شروع ہو جاتے ہیں علویوں کے مابین اور ان کے مابین، چونکہ یہ بات طے شدہ تھی اور خود یہ بیعت کر چکے تھے حضرت سید محمد نفس زکیہ کی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جب آگے چلتے ہیں تو یہ جو عبداللہ صفا ہے یہ ظلم و ستم کرتا ہے لیکن خاموشی کے ساتھ کرتا ہے۔ امام نفس محمد نفس زکیہ جو ہیں وہ اس کے لیے پھر قیام کا ارادہ فرماتے ہیں، اپنے لوگوں کو ساتھ شامل حال کرتے ہیں، اور پھر 138 ہجری میں پھر آپ قیام کا اعلان فرما دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جد و جہد کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ اچھا، اس دوران یہ بھی تو ہوا نا کہ 138 ہجری میں جو ہے آپ نے اپنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے وہ ان کے بھائی یعنی ابراہیم کے پاس بھیجا بصرہ میں۔ ایسے امام محمد نفس زکیہ جو ہیں ان کے ایک دوسرے بھائی ہیں ابراہیم نفس ردیہ ان کا نام تھا، ٹھیک ہے، تو یہ دونوں بھائیوں نے مل کر جد و جہد کا پلان کیا۔ جب حالات سازگار نہیں تھے تو امام محمد نفس زکیہ نے امام ابراہیم نفس ردیہ کو بصرہ بھیج دیا، اور جب ان کو بصرہ بھیجا ہے تو پھر اپنے بیٹے سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ان کے ساتھ بصرہ بھیج دیا۔ وہ بعد ازاں پھر وہاں سے ہوتے ہوئے کوفہ سے ہوتے ہوئے سندھ تشریف لائے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ معاملات ہوتے ہیں کہ عبداللہ صفا جو ہے، جو پہلا خلیفہ تھا عباسیوں کا، وہ پوری جد و جہد کرتا ہے اور پھر حاکم بناتا ہے مدینہ کا زیاد بن عبداللہ کو، اور اس کو ڈیوٹی سونپی جاتی ہے کہ تم نے نفس زکیہ کی جاسوسی کرنی ہے اور ان کی حرکات و سکنات کے حوالے سے خبر گیری رکھنی ہے۔ مین وائل
حضرت نفس زکیہ جو ہیں ان کی جو موومنٹ ہے وہ طاقت پکڑنا شروع ہو جاتی ہے. جب طاقت پکڑنا شروع ہو جاتی ہے اور زیاد بن عبداللہ ان کو گرفتار کرنے میں ناکام رہتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, وہ زیاد بن عبداللہ کو گرفتار کر کے پابند سلاسل کر دیتا ہے اور اس کے جگہ پہ دوسرا حاکم رباح بن منصور کو جب لے کے آتے ہیں تو وہ دوبارہ جب گرفتاری کی کوشش کی تو حضرت نفس زکیہ تو ان کے ہاتھ میں نہیں آئے, لیکن ان کے والد اور چچا کو پھر وہ گرفتار کر کے لے گئے. اب یہاں پہ ایک بڑی زبردست بات ہے, جو حضرت نفس زکیہ جو ہیں یہ ماشاءاللہ وار سٹریٹجیز میں اور ان چیزوں میں بڑے ماہر تھے. یہ 2-3 دفعہ ان کا سامنا ہوا ہے جعفر منصور سے, لیکن اس کے باوجود وہ ان کو پہچان نہیں سکا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر یہ آگے 250 لوگوں کے ساتھ پھر یہ قیام کرتے ہیں, اور جب یہ انہوں نے قیام کا اعلان کیا تو یہاں پہ جیسے ابھی قبلہ علامہ صاحب نے فرمایا ہے, حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ سپورٹ کیا اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سپورٹ کیا ہے, اور ادھر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی سپورٹ. تو یہ ساری ہستیاں ان کے ساتھ, یعنی حسینی رنگ بھی وہاں سے مل گیا. اور بات یہ کہ یہ دیکھیں نا کہ اس میں امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کو یہ جو فیضان, میرا اپنا ماننا یہ ہے, یہ جو فیضان ملا ہے یہ اسی عقیدت کی وجہ سے ملا ہے, اسی عقیدت کی رہتی دنیا تک جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فضل سے نوازا. امام اعظم ہی ہوئے کہ انہوں نے سادات کرام کے دروازے پر خوش اچینی کی ہے. بالکل عہدے قبول کر لی. اس دور میں بھی حضرت حسن کی اولاد سے اٹھے عبداللہ المیز کے بیٹے محمد نفس زکیہ, ابراہیم نفس رضیہ, امام ابو حنیفہ مالک نے ساتھ دیا. امام صاحب نے فتویٰ دیا کہ 50 نفلی حج کرنے سے بہتر ہے کہ ان کا ساتھ دیا. اس ظالم مسلمان بادشاہ کے تختہ الٹو. بیچاروں کو بعد میں بھگتنا پڑا. وہ مدینہ کے قریب ہی شہید ہو گیا. ان کا مشہد وہاں ہے نفس زکیہ کا, مدینہ سے باہر, جہاں انہیں ذبح کیا گیا امام حسن کے بیٹے کو. مگر امام ابو حنیفہ مالک کی شامت آ گئی کہ تم نے کیوں ساتھ دیا. ان سے زیادہ کچھ دونوں اماموں سے جانتا تھا. اسی لیے علی میاں سید ابو الحسن ندوی تبریزی جماعت کی روح رواں لکھتے ہیں کہ مالک اور ابو حنیفہ کی رائے کو کیسے نظر انداز کر دیا جائے. یہ ابو احمد اور شافعی تو پیدا ہی بعد میں ہوئے جب ڈنڈا مسلط ہو گیا تھا. اگر یہ فتوے دے گا کہ ظالم حاکم کے خلاف نہ اٹھو تو یہ کیا فتوے ہیں؟ جو پہلے امام وہ کیا کہتے تھے, وہ امام حسین کے ساتھ. یہ کلمہ گو نہیں دیکھنا, بگڑا ہوا تختہ ہو.